جی میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں اور جہنم میں کیسے جاتے ہیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جنت میں اور جہنم میں کیسے جاتے ہیں، سورگ اور نرک میں کیسے جاتے ہیں۔ پہلے ہم اس بات پر بات کرتے ہیں کہ جو ہے جہنم میں کون جائے گا۔ تو دیکھیے سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ نرک میں وہ جائے گا اللہ سے نہ ڈرنے والا گھمنڈی، یعنی سنسار کے سچے مالک، اپنے سچے بنانے والے مالک سے نہ ڈرنے والا گھمنڈی، یعنی وہ سچائی پر غور نہیں کرتا کہ اس کائنات میں اللہ کی بات ساتھ چھائی ہوئی ہے، کتنوں کو روز موت دے کے اٹھا رہا ہے، کتنوں کو زندگی دے رہا ہے، کتنوں کو بیمار کر رکھا ہے، کتنوں کو دکھوں میں گھیرتا ہے، تکلیفوں میں گھیرتا ہے، مصیبتوں میں گھیرتا ہے۔ غور نہیں کرتا کہ میری جان بھی اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے مجھے موت دے کے اٹھا لے ہیں۔ ہاں 2 منٹ میں حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ کرا دے، جو کرا دے، اس کی مرضی کچھ بھی کرا دے، تو انسان ڈرے نہیں اس سے، اور دنیا کے دھوکے میں لگا رہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر دنیا کی دوڑ لگاتا رہے، اور موت کو بھلائے پھرتا رہے، نظر انداز کرتا پھرتا رہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے والا گھمنڈی اللہ کی بات نہیں سنے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرے گا، اس کا احسان نہیں مانے گا، اس نے جیون دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا احسان نہیں مانے گا، قدر نہ کرے گا، اور ناقدری کرنے والے جہنم میں جائیں گے، نرک کی آگ میں جائیں گے۔ اب جو انسان اپنے سچے بنانے والے مالک کی مرضی کو نہیں پہچانے گا، اپنی منمانی کے جو ہے طریقے پر چلے گا، دھارمک طریقے پر چلے گا، تو وہ اس سے سورگ میں نہیں جائے گا، نرک میں جائے گا، جب تک کہ اپنی مالک کی مرضی کو نہ پہچان کر اس کی مرضی پر نہ چلے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھمنڈ کی موٹی موٹی 2 نشانی بتائی ہیں، اور بہت ساری ہیں۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ خاص طور پر جو اللہ کا پیغام لے کر آئے اس کو حقیر سمجھے، گرا ہوا سمجھے، اسے گری ہوئی نگاہوں سے دیکھے، اور اللہ کے پیغام کو ٹھکرائے ہیں منمانی کر کے، بجائے اپنے رب پیدا کرنے والے پالنہار کو راضی کرنے کے، بجائے اپنے رب کو راضی کرنے کے اپنے من کو راضی کرے، ایسا انسان جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور جو انسان اللہ سے ڈرے، دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو کبھی ہوش میں آئے، اپنی موت سے بھی سبق حاصل کرے، کوئی اللہ کا پیغام سنائے ہیں، اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ کے حکم سنائے، تو اس کی قدر کرے، اور اللہ کے حکموں کو، اللہ کے پیغام کو ایکسیپٹ کر لے، مان لے، اور جو اللہ کی کتاب ہے اس کی پیروی کرے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اور سچائی کے ہوش میں آ جائے کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، جس دن بلاوا آ جائے گا سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑے گا، اور وہ سب کچھ جو ہے اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، جو بچی کچھ زندگی ہے اس میں اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے، اور اللہ کو راضی کر کے مر جائے، تو ایسے لوگ سورگ میں جاتے ہیں۔ تو بھئی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جیون کا سمے دیا ہے، اب وہ اپنے جیون کے سمے میں کائنات میں غور کرے کہ اس کائنات کو کون چلا رہا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، دوسروں کی موت سے سبق حاصل کرے، غور کرے، اللہ کی مرضی کو پہچانے، اور مرنے سے پہلے جیون کی حقیقت جان کر، اللہ کی مرضی پر چل کر، مرنے سے پہلے سچائی کے ہوش میں آ جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سچائی کے ہوش میں آ جائے۔ جو مرنے سے پہلے مرنے کی سچائی کے ہوش میں آ جائے گا کہ مجھے اس دنیا سے آگے آنے والے سمے میں یہاں سے مر کر جانا ہے، جیسے کہ میرے سامنے اور لوگ مر کر چلے گئے، اور مٹی میں ملنا ہے جیسے کہ اور لوگوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے مٹی میں ملایا ہے، اس بات کے ہوش میں آ جائے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ جو انسان ہوش میں آ کے مرے وہ ایمان لے کے مرے گا، اور جو انسان بے ہوشی میں ہے وہ رات دن دوسروں کی موت تو دیکھ رہا ہے، اپنی موت سے بے خبر ہے، بھلائے پھر رہا ہے، کوئی غور نہیں کرتا، جان کر بھی جو ہے دنیا کی حیا مایا کی دوڑ لگا رہا ہے، سچ کو جان کر بھی جو ہے دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ رہا ہے۔ تو جو انسان جیون کی حقیقت کے ہوش میں آ کے نہ مرا، بے ہوش ہو کے مرا، اچانک اس کی موت آ گئی اور دنیا کے کھیل تماشے میں لگا رہا، اچانک موت آ گئی، تو ایسا انسان بغیر ایمان کے مرتا ہے۔ جو بغیر ایمان کے مرتا ہے وہ نرک میں جاتا ہے، اور جو ایمان لے کے مرتا ہے وہ سورگ میں جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں گھمنڈی انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی آپ اس سے اللہ کی اچھائی کی بات کریں گے، بھلائی کی بات کریں گے، تو آپ سے جھگڑا کرے گا، اچھی بات کو نہیں مانے گا، اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی منمانی کرے گا۔
اور جو اللہ کی بات کرے گا اس کو گرا ہوا سمجھے گا، بیکار سمجھے گا، حقیر سمجھے گا، اس کی عزت نہیں کرے گا، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھے گا، اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھنے اللہ کی ناقدری کرے گا، اللہ کی ناقدری کرے گا۔ اللہ کی ناقدری نے دل میں دو بات پکڑ رکھی ہیں ایسے لوگوں کے، جب انہیں برائی سے روکو گے، اللہ سے ڈراؤ گے، تو وہ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو موت کے بعد ہے کچھ نہیں، پہلی بات تو موت کے بعد کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ اب دیکھو نا، ارے مرنے کے بعد تو کیا دیکھے گا؟ برباد جب تو ہو جائے گا تو برباد ہونے کے بعد تو کیا دیکھے گا؟ پھر دیکھنے کا سمے تو آج ہے، یہ امتحان چل رہا ہے، موت سے پہلے پہلے دیکھ، جیون کی حقیقت پر غور کر، اللہ سے ڈر جا، ورنہ موت کے بعد نرک کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے بہت دنوں سے میں دعوت دیتا ہوا آ رہا ہوں، لیکن جب انسان ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے، جب من پرانا پاپی ہو، تو وہ گھمنڈ میں اللہ کی پاک پوتر مرضی کو کیا سمجھ پائے گا؟ اللہ ایشور کے پوتر دھرم کو کیا سمجھ پائے گا؟ ہاں، اگر اللہ کے سامنے گھمنڈ کو مٹا کر ڈر کر سنے گا اللہ کی بات، تو مرنے سے پہلے پہلے سچائی کو سمجھ لے گا، جیون کے مقصد کو جان لے گا، ایک بہت بڑی تباہی نرک کی آگ سے بچ جائے گا، جہنم کی بربادی سے بچ جائے گا۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کے آگے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، شرک کرتے ہیں اور اللہ کی دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں، اچھے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہاں، جوان سے ڈنک مارتے ہیں۔ یاد رکھیں، نفل پڑھنے، تہجد پڑھنا آسان ہے، پیدل حج کرنا مشکل ہے، مگر آج کے زمانے میں ہم دیکھیں آسان ہے، مگر اس زبان کو برائی سے روکنا بڑا مشکل ہے کہ میری زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، یہ نہایت مشکل کام ہے، تو ہم یہ محنت کریں، کوشش کریں اپنے اوپر کہ ہمارے شریر کے انگوں سے، ہمارے شریر کی شرارت سے اور حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو میرے بھائیوں، جس اللہ ایشور نے سب کچھ دیا، انسان کو جیون دیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، جس اللہ نے سب کچھ دیا اور انسان اسی اللہ کی ناقدری کرے، اس کا انکار کرے، اس کا احسان نہ مانے، تو موت کے بعد اسے اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، جنت میں جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور جو اللہ کی قدر کرے، اسے راضی کرے، ہاں، اسے راضی کر کے مرے، اسی کو نعمتیں استعمال کرنے کا حق ہے، جنت میں جانے کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ کی قدر کرنے والے جنت میں جائیں گے، اللہ کی قدر کرنے والوں کی قدر جنت میں کی جائے گی، اور اللہ کی ناقدری کرنے والوں کی ناقدری جہنم میں کی جائے گی۔ یاد رکھیں، ہر سرکشی کرنے والے، فساد پھیلانے والے، فسادی جو اپنے سر سے فساد پھیلائیں، ہر سرکش جن اور انسان کے لیے سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے نرک کی آگ، جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، جو دھرتی پر اپنے سر سے فساد پھیلاتے ہیں۔ جب مریں گے تو دیکھ لیں گے۔ تو بھائی سچائی پر غور کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، ہمارے چینل سے جڑ جائیں تاکہ جلدی سے جلدی جیون کی سچائی کے ہوش میں آئیں۔ اور جنت اور جہنم کے بارے میں بہت ساری ویڈیو ہیں جس میں الگ الگ باتیں ہیں، ہاں، چینل کے اندر جا کے دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی سمجھ میں آئے بات۔ اور بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔